وَإِذَا اور جب جاءہم آ جائے ان کے پاس امر کوئی کام کوئی امر کوئی بات من الامن او الخوف امن کی اطمینان کی یا خوف کی آذعوا بہ اس کی تشہیر کرنے لگتے اس کا چرچا کرتے ولو اور اگر ردو ہو یہ اس کو لوٹاتے پہنچاتے الی الرسول رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ یا جو صاحبان امر ہیں با اختیار لوگ با اقتدار لوگ ان کی طرف پہنچ جاتے منہم جو انہی میں سے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ تو البتہ وہ جان لیتے اس کی حقیقت کو یستنبطونہ اور وہ اس سے نتیجہ اخذ کرتے منہم تم میں سے ولو اور اگر لا فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا فضل نہ ہوتا علیکم اوپر تمہارے ورحمتہ اور اس کی رحمت لاتبعتم الشیطان تو تم ضرور بضرور شیطان کی اتباع کرتے الا مگر قلیلا تھوڑے سے فقاتل پس اے محبوب جہاد فرمائیے فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی راہ میں لا تکلف نہ تکلیف دی جائے گی الا مگر نفس کا اپنی ذات کو یعنی اوروں کو تکلف میں نہ ڈالیں اپنی آپ وحرد المومنین اور مومنوں کو بار جہاد کے لیے عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکف روک دے باس الذین کفروا زور ان لوگوں کا جو کافر واللہ اللہ تعالیٰ اشد و سخت ہے باسن تکلیف دینے میں و اشد و گرفت کرنے میں و اشد اور سخت ہے تنکیلا سزا دینے میں مدینہ منورہ میں ہر سال آپ تاریخ پڑھیں تو ہر سال کوئی نہ کوئی غزوہ ہوئی ہے اور تمام مدینہ منورہ میں جو شروع کی غزوات ہیں مسلمانوں نے دفاعی جنگیں لڑی ہیں یعنی بدر میں حملہ کیا گیا مسلمانوں نے دفاع کیا ہے احد میں حملہ کیا گیا مسلمانوں نے دفاع کیا ہے خندق میں حملہ کیا گیا مسلمانوں نے دفاع کیا ہے اور دیگر جنگوں میں بھی جن میں مسلمانوں نے پہل کی ہے اس میں بھی پتہ چلا کہ وہ لوگ حملہ آور ہونے والے ہیں تو پیش قدمی کے طور پر پہل مسلمانوں نے کر دی لیکن وہ تیاریاں کر رہے ہوتے تھے تو ایسے میں جب مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی ہے تو کوئی ایسی خبر آ جاتی کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں معاش پہ عزیمت اٹھانی پڑی تکلیف ہو گئی لوگ زیادہ شہید ہو گئے شکست ہو گئی تو اس طرح کی خبریں سن کے تھوڑی سی خبر کچھ مرچ مسالہ لگا کے منافقین جو ہیں وہ ایسی خبریں پھیلا دیتے ہیں ان کی دیکھا دیکھی کچھ کمزور قسم کے مسلمان بھی نو مسلم یا کمزور قسم کے سوچتے موچتے نہیں تھے اور بات کو پھیلا دیتے یا بسا اوقات خوشی کی خبر بھی آتی تو وہ بھی جلدی تھوڑی سی خبر ہوتی اور یہ جلدی جلدی پھیلا دیتے اب اگر غم کی خبر آئے تو ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہوں گے اور خوشی کی خبر آئے گی کہ مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ اپنے دفاع سے جنگ سے غافل ہو جائے تو تمہیں کوئی خبر ملی بھی ہے پہنچی بھی ہے تو فوراً جا کے خود چرچا نہ کرو لوگوں کو نہ بتاؤ جنگ وہ نازک بات ہے کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے تو تم اگر اور بسا اوقات منافقین الٹ بھی کر دیتے تھے کہ مسلمانوں کو فتح نصرت ہو رہی ہوتی تھی اور ادھر یہ خبر پھیلا دیتے مسلمان شہید ہو گئے تکلیف یا بسا اوقات مسلمان امتحان میں ہوتے تھے اور یہ کہہ دیتے تھے کہ بس فتح ہو گئی ہے تاکہ مسلمان غافل ہو جائے منافقین بھی یہ کام کرتے تھے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ آذَوْا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی امر آتا ہے، کوئی بات آتی ہے امن کی، فتح کی، اطمینان کی یا خوف کی، تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، تشہیر کر دیتے ہیں، چرچا کر دیتے ہیں۔ اگر یہ بات لے کے حضور کے پاس چلے جاتے اور حضور کو بتاتے کہ یہ خبر ملی ہے، بس تم نے خبر دے دی ہے، اب پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہیں تو تشہیر فرما دے خبر کی، چاہیں تو تشہیر نہ کرے، جو حکمت کے مطابق بات ہوگی حضور علیہ السلام اس کی طرح لوگوں کو بتائے۔ اسی طرح جو تم میں صاحبان اولو الامر ہیں، یعنی صاحب اقتدار لوگ ہیں، بعد میں ابو بکر صدیق کا دور ہے، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، حضرت علی کا، یا دیگر اسلامی بادشاہان، تو اس طرح کی کوئی خبر آئے تو تم میں جو صاحبان اولو الامر ہیں ان کو بتاؤ۔ حضور کے زمانے میں حضور کو یا جلیل القدر صحابہ کو جو کہ مسئلہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں بات کا کہ کیسے پہنچانی ہے، لوگوں کو کیسے بتانی ہے، نہیں بتانی، صیغہ راز میں رکھنی ہے، حضور علیہ السلام کو بتا دو، یا ان لوگوں کو جو کہ اس میں حقیقت کو جان کر پھر جو نتیجہ اخذ کریں اور وہ بتائیں، عام لوگ اس خبر کی تشہیر نہ کریں۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، یعنی یہ نبی پاک علیہ السلام تم میں مبعوث نہ ہوتے یا یہ قرآن نازل نہ ہوتا، تو تم میں سے اکثریت جو ہے نا، اکثریت کیا سارے ہی جو ہے وہ کیا کرتے، شیطان کی اتباع کرتے، وہ کافر ہوتے، مشرک ہوتے اگر حضور نہ آتے، قرآن نہ آتا۔ تھوڑے سے لوگ توحید پر قائم رہتے، جس طرح کہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی چند لوگ ایسے تھے جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے، دیگر تعلیمات ان کے پاس نہیں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کو وحدہ، جس طرح حضور علیہ السلام کے آباء و اجداد، یا نوفل جس کے پاس خدیجۃ الکبریٰ حضور کی پہلی وحی کے بعد حضور علیہ السلام کو لے گئی، یا اس طرح چند لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، تو بس اللہ کو اس دور میں اللہ کو وحدہ لا شریک مان لینا ہی کافی تھا، کوئی عمل کی ضرورت ان کو نہیں تھی۔ تو اللہ بہت تباہی پھیلتی ہے، افواہوں سے جیتی ہوئی جنگیں ہار جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک افواہ پھیلی تھی کہ زلزلہ آنے والا ہے رات، اب ہم جیسے ان پڑھ لوگ اور نہ سمجھ لوگ تو چلو افواہ پھیلی تو اس کا اثر ہوا، ایسی پھیلی کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے والے لوگ گھروں کو چھوڑ کے باہر نکل گئے، جن کو پتہ ہے کہ پیشگی زلزلے کی اطلاع نہیں دی جا سکتی، لیکن ان کی بھی عقل مت ماری گئی، اور وہ بھی سارے پاکستان میں خبر پھیلی۔ اب زور کے وقت خبر شروع ہوئی افواہ، تو ادھر جہاں پھیلی ان لوگوں کو تو پتہ چل گیا اثر تک نا کہ افواہ ہے، لیکن چلتے چلتے مغرب تک اور علاقوں میں پھیلی، عشاء تک اور علاقوں میں پھیلی، ہمارے علاقوں میں آئی تو صبح سحری کے وقت تک لوگ جو ہے پریشان رہے، ٹینشن میں رہے۔ پھر وہ سائنسدان بھی آئے اور وہ موسمیات والے بھی آئے اور زلزلے کی جو اطلاع دینے والے لوگ وہ بھی آئے کہ بھائی آج تک امریکہ میں بھی، دنیا میں کہیں بھی زلزلے کی پیشگی اطلاع دینے والی مشین ہے ہی نہیں، کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، افواہ ہے۔ لیکن اس افواہ نے کیسا کام کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ پورا پاکستان اس افواہ کی زد میں آ گیا۔ تو اس طرح کی افواہوں سے شکست بھی ہو سکتی ہے کہ دشمن نے قابو کر لیا، دشمن آ رہا۔ معرکہ میں جب احد ہوئی ابو سفیان نے جاتے جاتے ایک آواز دی کہ اس سال تو اگلے سال بدر میں پھر آ جانا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر فاروق کو فرمایا اس کو کہہ دے ٹھیک ہے آ جا۔ جب اگلا سال آیا تو بدر میں بھی مسلمان شہید بھی ہوئے، اگرچہ فتوحات ہوئی لیکن نقصان بھی ہوئے، احد میں تو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو اس کے تھوڑے عرصے بعد یہ جنگ ہوئی جس کو بدر صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی بدر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکم فرمایا کہ چلو، تو اکثریت جو تھی، اکثریت غالب اکثر منافقین بھی اور ضعفاء مومنین بھی، کمزور مومنین بھی، کہ احد میں بہت زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، تکلیف اٹھائی ہے، تو اس جنگ کو مؤخر کر دینا چاہیے، اکثریت اس معاملے میں تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے وہ پست حسنوں کی پرواہ نہیں فرمائی اور ارشاد فرمایا وحارد المومنین، مومنوں کو ترغیب دے جہاد، چلو چلتے ہیں۔ لیکن یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق نہیں کہا، کافر نہیں، وحارد المومنین، مومنوں۔ تبوک میں جو نہیں جائے گا وہاں وعید سنا دی، یہ منافق ہوں گے، نہیں گئے تھے۔ لیکن یہاں بھی کیا فرمایا، وحارد المومنین، جو نہیں بھی جاتے ہیں مومن، وہ فرض عین تھی، یہ فرض کفایہ ہے، سمجھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کو یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو کون نہ جاؤ، نہیں جاؤ، لیکن نہیں بھی جائے گا تو کوئی کافر منافق نہیں ہوا اس سے، لیکن جانا چاہیے تھا۔ لیکن نہیں گئے تو وہ کافر اور منافق جو آلریڈی منافق تھے وہ تو ہیں، اس نہ جانے کی وجہ سے کوئی منافق نہیں ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا لا تکلف الا نفسک، کہ نہ تکلیف دی جائے اوروں کو، یعنی اوروں پہ فرض نہیں ہے، الا نفسک، مگر تیرے اوپر اکیلا فرض ہے، اکیلے جاؤ۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اکیلا جاؤ۔ حضور پاک علیہ السلام نے اعلان فرما دیا چلتے ہو تو آ جاؤ، نہیں تو میں اکیلا جاؤں۔ اور حضور نکل کھڑے ہو، 70 صحابہ کرام، صرف 70 حضور کے ساتھ نکلے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سے وحی نازل فرما دی، عسى اللہ ان یکف بعث الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا ہاتھ روک لے، آپ پریشان نہ ہو۔ ابو سفیان تیاری کر کے نکلنا چاہتا تھا یا نکلا، لیکن ڈر کے مارے اس کے لوگوں کا حوصلہ نہیں بڑھا اور وہ پھر رک گئے، نہیں آئے۔ راستے میں آگے، کیونکہ وہ عرب لوگ جو تھے نا وہ وعدے کے بڑے پابند، آواز دی تھی نا چیلنج کہ آ جانا، اور نہ جائے تو بزدلی ہے، تو نکلا صحیح، لیکن اس کے ساتھی بھی ٹال مٹول کر رہے تھے، لیکن نکلے ہیں۔ رستے میں لوگ بددل تھے کہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ نقصان نہ ہو جائے۔ اب ابو سفیان نے کچھ اس طرح کی شہرت پھیلا دی، کیا اور کچھ لوگوں کو پیسے دیے، کچھ اس طرح کے جا کے مکے مدینے میں لوگوں کو خوب ڈراؤ دھمکاؤ کہ نہ نکلے جان کے، اور خود مکہ مکرمہ واپس گیا اور کہا کہ ہم تو ادھر گئے تھے، مسلمان نہیں آئے، اس لیے واپس آ گئے۔ جبکہ وہاں جہاں جانا تھا بدر کے قریب کوئی مقام تھا، بدر صغرا اس کو کہتے، وہاں ایک تجارتی میلہ لگا ہوا تھا جس میں مکے اور اطراف اور مدینے کے اطراف اور سارے عربوں کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام 70 ساتھیوں کو لے کے وہاں تشریف لے گئے۔ وہ تو نہیں آئے لیکن انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا ادھر کر دیا تھا، ہم گئے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام تو وہاں گئے، اور مکے کے کچھ لوگ جو تاجر تھے انہوں نے بھی حضور کو دیکھا، اطراف کے سارے لوگوں نے، سرداروں نے دیکھا کہ حضور آئے ہوئے ہیں میدان میں، اور مکے والے نہیں آئے۔ مسلمان جو آئے تھے حضور کے ساتھ یہاں پہ آ کے چیزیں خریدیں، بیچیں، خوب منافع کمایا اس میلے میں، تجارت میں، اور خود ساتھ چیزیں بھی خرید کے چلے گئے، خوب فائدہ کما کے چلے گئے۔ جب وہ ابو سفیان نے ادھر لوگوں کو، تو یہ لوگ جب گئے اور لوگوں نے بتایا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، مسلمان آئے تھے، یہ نہیں پہنچے، تو دوسری آیت مبارکہ میں اس کا ذکر ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں، وَإِذَا، اور جب جاءہم، آ جائے ان کے پاس، امر، کوئی امر، کوئی حکم، کوئی بات، من الامن او الخوف، امن کی یا خوف کی، فتح کی یا شکست، آزو بھی، تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اس کی تشہیر کر دیتے ہیں۔ ولو، اور اگر یہ
ردوہ اس کو لٹاتے پہنچاتے الی الرسول رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ولو ردوہ اچھا الی الرسول رسول کی طرف، و الی اولی الامر منہم یا صاحبان اقتدار کی طرف، اولو الامر کی طرف، لعلمہ الذین جو جانتے ہیں اس کی حقیقت کو، یستنبطونہ وہ نکالتے نتیجہ اس سے، منہم ان کے لیے، ولولا فضل اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لتبعتم الشیطان تو تم ضرور بضرور شیطان کی اتباع کرتے، الا قلیلا مگر تھوڑے۔ فقاتل اے محبوب جہاد فرمائیے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا تکلف نہ تکلیف دی جائے گی، الا نفسک سوائے آپ کی اپنی ذات کی، یعنی آپ جائیں اور جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جاتے نہ جائیں، الا نفسک مگر آپ اکیلے جائیں، وحرد المؤمنین اور مومنوں کو جہاد کی ترغیب دیں، عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکف روک دے بعث الذین کفروا زور ان لوگوں کا جو کافر ہے ان کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، واللہ اور اللہ تعالیٰ اشد سخت ہے باسن گرفت میں، واشد اور سخت ہے تنکیل سزا دینے میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔